یہ مسجد کی تاریخ کی بات کریں کہ مسجد اقصیٰ کس طرح بنی اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سکون گاہ اس مسجد کو بنایا۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے ساتھ بڑی یادیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون غرق ہو گیا، اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر اس مسجد کے قریب علاقوں میں آپ نے حکم دیا کہ یہاں پر آ جاؤ۔ اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا کی تو آپ نے دار الخلافت، دار الحکومت، جس طرح کہ آج ہمارا اسلام آباد ہے، اس طرح حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے دار الحکومت بنایا وہ بیت المقدس والی جگہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مسجد کو، اسی بیت المقدس والی جگہ کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو تعمیر کیا، جب آپ نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما دیا اللہ کے نبی نے، تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب مسلمان اپنے اعمال کو چھوڑ گئے، برے کاموں میں پڑ گئے، تو ان پر شاہ بائبل جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، اس نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو وہاں پر ختم کر کے بیت المقدس پر قابض ہو گیا۔ وہ وقت چلتا رہا، آہستہ آہستہ پھر بخت نصر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ قریب تر تھا تو پھر شاہ روم جسے ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے پھر اس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور آپ تشریف لے آئے اور اس وقت روم اور ایران کی جنگ چل رہی تھی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ بیت المقدس پر ہمارا قبضہ ہو جائے اور روم والے چاہ رہے تھے کہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا اے میرے پیارے محبوب، یہ جو بیت المقدس ہے اب یہ رومیوں کے مقدر میں آئے گا۔ تو ہوا یہی کہ ایران ختم ہو گیا اور بیت المقدس جو ہے وہ رومیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سنہری گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو 17 ہجری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوحات شروع کی، آپ کو وہاں سے بھی فتح ہوئی، وہاں سے بھی فتح ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اب ہم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پہلے ہی وہاں پر تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجناد دین، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ فلسطین کے بالکل قریب تر ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے فتح کیا نا، تو اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس پر جو مامور تھے اس وقت عیسائی، انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے فتح نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ بیت المقدس کو کون سا بندہ فتح کرے گا۔ اچھا، اس نے یہ پیغام بھیج دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اسی دلیرانہ انداز سے خط کا جواب دیا، لیکن اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکیں گے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہماری آسمانی کتابیں جو ہمارے پاس ہیں اس میں اس شخص کی نشانیاں لکھی ہیں جس نے اسے فتح کرنا ہے۔ کہا اس کا نام تو بتاؤ، کہا اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، اس کا نام فاروق ہوگا، فرمایا عدل کا وہ بادشاہ ہوگا اور صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو کہا کہ وہ اس کو فتح کرے گا۔ کہا اچھا اگر وہ فتح کرے گا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، فرمایا اگر انہوں نے فتح کرنا ہے تو فرمایا پھر دن دور نہیں، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے۔
اچھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بنا کے لشکر بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے اسے فتح کرو۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی اور 4 مہینے گزر گئے، لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا۔ اور ایک دن ان کا راہب، ان کا پادری قلعے کی دیوار پر چڑھا اور کہنے لگا کہ اے ابو عبیدہ، ایک بات میری ذہن میں رکھو، آپ اگر جتنی دیر مرضی لگے رہو تم اسے فتح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم جانتے ہیں جس نے اسے فتح کرنا ہے۔ کہا ذرا تھوڑا سا مجھے تعارف تو کرواؤ۔ کہا کہ وہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا اور فاروق لقب کے ساتھ مشہور ہوگا، اور فرمایا دین پہ ڈٹ جانے والا ہوگا اور دین کے معاملے میں کسی کی تنقید کا سہارا نہیں لے گا۔ کہا اچھا اگر وہ عمر ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا تم نہیں جانتے، وہی تو ہمارا خلیفہ ہے۔ فرمایا وہی تو ہمارا خلیفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کہا اگر اچھا تمہارا وہی خلیفہ ہے تو جاؤ تم اسے بلا لو، اگر ساری نشانیاں اس میں پائی گئی تو فرمایا بغیر جنگ کے ہم ہار کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خط لکھا گیا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور جب خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا نا کہ میرے جانے سے بیت المقدس فتح ہو جائے گا، تو فرمایا اس جیسی بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع فرما دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور سے اس راہب نے دیکھا نا تو غور کرنا شروع کی کہ اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو کہنے لگا ہاں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور جتنے بھی اس قلعے کے اوپر سارے مقابلے کے لیے کھڑے تھے کہنے لگا آ جاؤ، نیچے آ جاؤ اور قلعے کا دروازہ کھول دو، انہیں اندر آنے دو، انہی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو فتح فرمانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے فاتحانہ انداز میں قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان سب نے آپ کے ساتھ فدیہ دینے کا وعدہ بھی کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دوسرے دن ہی فجر کی نماز کے لیے بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور بڑی کثرت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ہجوم میں فجر کی نماز بیت المقدس میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد 400 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔